لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر نفی اثبات۔ ذکر نفی اثبات ایک ایسا ذکر ہے جس سے انسان تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا ہے اور خالق کی حقیقی کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ نفی اثبات، لا الہ یہ ہے نفی، کوئی الہ نہیں، اثبات الا اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ کوئی خدا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یہ نفی اثبات۔ یہ ذکر صوفیاء کرام صدیوں سے کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں، اپنی مجلسوں اور اپنے جو بھی ذکر ہوتے ہیں وہاں پہ تحریروں میں یہ بتاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے خدا کی حقیقت وجودیت کو مانتے ہوئے دوسرے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیتا ہے۔ اب مختلف سلاسل میں مختلف طریقے بتاتے ہیں اس ذکر کے، کہ کوئی کہتا ہے کہ اس ذکر کو آپ بیٹھ کے، اور خاص طریقہ ہے اپنے کندھے کو ہلاتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ذکر کرنا، تو کوئی کہتا ہے کہ چلتے پھرتے کرو، کوئی کس طرح کوئی کس طرح۔ لیکن ایک چیز جو بھی میرے سننے والے ہیں یہ ذرا سوچ لیجئے کہ اس ذکر کی میننگ تو آپ کو پتہ چل گئی کہ کوئی اللہ نہیں سوائے، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ جب یہ اقرار کرتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ جب بھی آپ کو سکون اور ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو ابھی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، تب جا کے آپ یہ جب لا الہ الا اللہ نفی اثبات کا جب ذکر شروع کریں گے تو اس کے پوشیدہ راز اور فائدوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ کو اللہ کی مجلس ڈائریکٹ ملے گی، یہ راز ہے اس کا۔ جب آپ سب کو چھوڑ کے ایک راستہ لے لیں گے، ہر چیز کو آپ نے ہر چیز کی نفی کر دی، ہر وسیلے کی نفی کر کے آپ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا اور شاہدی دی، یہ وہی شاہدی ہے جو آپ نے پہلے، جیسے آپ خلقے گئے تھے، آپ کا روح خلقہ گیا تھا، عالم ارواح میں ہم تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے جواب دیا تھا کہ بالکل ہاں۔ ہم نے ہاں میں، اقرار میں وعدہ الست جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے کیا تھا، وہی ہم دہرا رہے ہیں یہاں پہ بھی آ کے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اسی چیز کی شاہدی دے رہے ہیں، اس سے بڑی شاہدی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا جو پوشیدہ فائدہ یا اس کا جو پوشیدہ راز ہے، فضیلت ہے، وہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو معرفت الہی مل جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تو شریعت سے طریقت، طریقت سے حقیقت، حقیقت سے معرفت کا جو سفر ہے، عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، یا لاہوت، یاہوت، ہاہوت، یہ سارے جو مقامات ہیں، یہ سارے جو سفر ہیں، یہ جب انسان کوئی طے کرتا ہے تو آخر میں جا کے یہاں پہ پہنچتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ ذکر بہت عظیم ذکر ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ذکر صوفیاء اکرام کو پسند تھا، اللہ
اللہ کو پسند ہے، صوفیہ اکرام بتاتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ کو پسند ہے، تو اس کے پیچھے کوئی تو چیز ہوگی. تو اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ہم وہی جو ایک ہمارا وعدہ تھا عالم ارواح میں جو ہم نے کیا تھا، اس کی شاہدی ادھر دے رہے ہیں. جب ہم ادھر شاہدی دیں گے تو یہ جو آج کل بحث ہو رہے ہیں اللہ کے وجود پہ، یا اتھیزم اور ریلیجیس بیٹھ کے، صوفیزم میں سب بیٹھ کے سب اللہ کے وجود پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اصل حقیقت کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سب چیز کی نفی کر دی آپ نے. اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول ہوں گی دعائیں؟ آپ صرف چند دلیلیں اگلے بندے کو قابل قبول ہی نہیں، ان دلیلوں پہ آپ بات کر کے اللہ کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، یا کوئی اس پہ انکار کر رہا ہے، ایسی دلیلیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس کا پوشیدہ راز، پوشیدہ جو فضیلت اس کی یہی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائے، اس کو معرفت الہی مل جائے، وہ اللہ کی مجلس میں پہنچ جائے، یا وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائے، یہاں پہ بھی اس کے کام بن جائے اور وہاں پہ بھی اس کے کام بن جائیں، تو اس کو نفی کرنی پڑے گی ہر خدا کی. جو بھی اس کائنات کا میں لوگ بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی چیز اگر خود کو کہہ رہی ہے کہ میں نے اس جہاں کو بنایا، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، ان سب کی نفی ہے. جب ان سب کی نفی ہوگی تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ عہد کہو کہ اللہ ایک ہے، اب عہد واحد ہے، تو وہ اس کی جب آپ اقرار کریں گے تو یہ وہ اقرار ہوگا جس یہ ڈائریکٹ مقبول، یہ ذکر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. تو دعا جب بھی کریں، جب بھی کوئی تکلیف ہو، آپ کو دعا کرنی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ جوڑنا ہے، اللہ کی معرفت چاہیے، تو اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، کرتے رہیں. یقین مانیں اس ذکر سے آپ کو وہ منزلیں ملیں گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس ذکر کے اثرات وہ ہوتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں، مراقبہ کریں، اس ذکر کو بار بار کریں، کثرت کے ساتھ کریں، مراقبے میں کریں، چلتے پھرتے کریں. جب بھی آپ کو آسانی ہو یہ ذکر کرتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ اس ذکر سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ذکر مقبول ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سچی دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.